اب اس سے بڑھ کے اور کیا ہو جائے کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے اتنا بڑا ایشو، لیکن اپوزیشن اس پر بھی ایک بھرپور اور کامیاب احتجاج کرنے میں ناکام ہو جائے، نہ فیملی کو ملاقات کرنے دی جائے، نہ پرسنل ڈاکٹرز کو ملاقات کرنے دی جائے، سو مچ سو کہ فیملی کو آفر بھی کی گئی لیکن اس کے باوجود فیملی نے نہیں جانے دیا کسی ممبر کو۔ تو یہ اپوزیشن کی حکمت عملی کنفیوزڈ ہے، ناکام ہے، خاص طور پہ تحریک انصاف نے یا ٹی ٹی اے پی نے موقع ضائع کر دیا۔ حالانکہ الحمدللہ عمران خان کی آنکھ تو ضائع نہیں ہوئی لیکن موقع ضائع کر دیا اپوزیشن نے۔ یہ میرا خیال ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ کو لے کے، ایشو کو لے کے یہ پولیٹکس کرنا کہ یہ پچھاڑ سکتے تھے حکومت کو، یا حکومت کا پلڑا بھاری ہو گیا بیکاز اپوزیشن نے اس طرح سے نہیں پریشر ڈالا جس طرح سے ڈالنا چاہیے تھا، وہ ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے۔ لیکن اور یہ بھی میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ جو جس طرح سے جذبات ہیں لوگوں کے، جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں یا اپوزیشن کی دوسری پارٹیز کے سپورٹر ہیں، بہت نیچرل سی بات ہے، بہت شدت سے ان کو غم بھی ہے، غصہ بھی ہے، حکومت کی طرف نفرت بھی ہے، لیکن اس کا اظہار کیا کر سکی ہے؟ بالکل بھی نہیں کر سکی۔ اینڈ آئی ایگری وتھ یو کہ اس کا بھرپور احتجاج ہو سکتا تھا اور ہونا چاہیے تھا۔ سو اس حوالے سے تو حکومت کو بالکل بچت ہوئی ہے حکومت کے لیے۔ وجہ کیا ہے اپوزیشن کے اس ناکامی کی؟ کیونکہ اس سے بڑھ کے اور کیا ہے کہ اگر ان کی صحت کا ایشو ہے، آپ کے سامنے ہے، آپ اس وقت مسلم لیگ نون کا حصہ تھے، نواز شریف کی صحت خراب ہوئی تو پی ایم ایل این نے کس طرح سے پورا ملک سر پہ اٹھا لیا تھا اور کامیاب ہو گئی صرف ایک ہفتے کے اندر اندر نواز شریف کو ملک سے باہر بھیجنے کے لیے۔ آئی ایم ناٹ آسکنگ، آئی ایم ناٹ کوسچننگ کہ عمران خان کا ملک سے باہر بھیجا جانا، لیکن احتجاج کی بات ہے کہ احتجاج اتنا بھرپور کیا اس وقت مسلم لیگ نون نے، لیکن اپوزیشن کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کنفیوزڈ ہے، تقسیم ہے، یا وہی بات کہ عمران خان کے علاوہ اپوزیشن میں کوئی تگڑا نہیں ہے؟ غریدہ، آپ نے پہلے سوال کا جواب محسوس کیا ہوگا، میں نے سچ ہی بولا تھا اور ایکسیپٹ کیا تھا کہ ناکامی ہے۔ تو مجھے ایک اور سچ وجہ جاننا چاہیے کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ نہیں، آپ نے کیونکہ ریفرنس آپ نے انہوں نے کہا نا سارا ملک سر پر اٹھا لیا تھا پی ایم ایل این نے، بالکل بھی نہیں۔ آپ ابھی ان سے پوچھ لیں، مثال کے طور پر مصدق ملک سے پوچھ لیں، طلال چودھری سے پوچھ لیں، میڈیا والے زیادہ ہوتے تھے باہر، مسلم لیگی کم ہوتے تھے سروسز اسپتال کے بعد۔ کوئی احتجاج نہیں ہوا تھا، کوئی کچھ نہیں کر رہا تھا۔ خواجہ آصف نے ایڈمٹ کیا تھا کہ ہم نہیں نکال سکے بندے، بالکل بھی نہیں آتے تھے، 100 بندہ نہیں آتا تھا۔ ہم کہتے تھے 10 ایم این ایز ہیں، 24 تقریباً ایم پی ایز ہیں لاہور کے، وہ 100 بندہ تو لے کے آ جائے کریں ہر روز کی بنیاد پر۔ تو وہ بھی ایک ناکامی تھی، لیکن اس کے پیچھے آپ کو پتہ ہے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی جو بھرپور طریقے سے چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے، ناٹ کہ وہ عمران خان کے خلاف تھے، بٹ وہ سمجھتے تھے کہ پولیٹیکلی اٹ ول بی بیٹر فار عمران خان's گورنمنٹ کہ اگر نواز شریف کو باہر بھیج دیا جائے اور وہاں وہ چپ کر کے جا کے بیٹھ جائیں تو یہاں حکومت آسانی سے کر سکیں گے۔ بٹ obviously that was a different scenario، یہ بالکل ڈفرینٹ سینیریو ہے۔ ابھی آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ کیوں نہیں کر سکی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ظاہرہ حکمت عملی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ کس طرح سے پی ٹی آئی جس طرح سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے فریدہ پچھلے 2-3 سال سے، اور وہ جاری ہے ابھی بھی۔ ابھی آپ کو میں صرف ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ ابھی کراچی میں پچھلے دنوں فیبری 8 کے حوالے سے جب احتجاج ہونا تھا تو پہلے پتہ نہیں کتنے کہ 300 لوگوں کو اریسٹ کیا، جو ایم پی او کے تحت اریسٹ کیا، جو نوٹس آیا کہ ان لوگوں کو اریسٹ کر رہے ہیں، لیکن اس میں سے کتنے تھے جو آپ نے دیکھا جن کو تشدد کیا گیا، فزیکل تشدد کیا گیا، اور پورا میڈیا خاموشی سے بیٹھا رہا اور کوئی ریاکشن نہیں آیا۔ اب وہ اور بہت سے یہ تو تھوڑے سے فارمر ایم این اے اور ایم پی ایس تھے جنہوں نے ہمت کر کے، کریج شو کر کے پریس کلب میں آ کے اور دوسری جگہ جا کے اپنی باڈی پر وہ تمام تشدد کے نشانات دکھائے۔ تقریباً 100 سے زیادہ ایسے ہیں جن کی ہمت نہیں ہوتی ہے